بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو، علامات فعل پڑھیں گے اب۔ تو ہم نے جیسے پہلے کہا کہ ہر چیز کی الگ الگ علامت نشانی ہوتی ہے، جس میں وہ چیزیں علامتیں نشانیاں پائی جائیں گی وہ وہی ہوگی، اس کو دوسری چیزیں نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طرح یہاں پر اب فعل کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں، ہم اس کا تکرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو مصنف تسہیل النحو فرماتے ہیں وعلامت فعل آست، اور فعل کی نشانی، فعل کی علامت یہ ہے کہ قد در اولش باشد، قد جو ہے اس کے شروع میں ہو، یعنی علامات فعل میں سے فعل کی پہلی علامت بتا رہے ہیں جس کے شروع میں حرف قد ہو وہ فعل ہوگا، کیونکہ فعل کی علامتیں اسم اور حرف میں نہیں فعل کی جو علامتیں ہیں وہ اسم اور حرف میں نہیں پائی جائیں گی، نہ پائی جاتی ہیں، تو اس لیے قد جس پر بھی آئے گا تو وہ اس سے اگلا لفظ، اگلا کلمہ، اگلا صیغہ جو ہے وہ فعل ہوگا، جیسے قد ضربا، یا سین باشد، یا اس کے شروع میں سین ہو، چون سیضربو۔ تو فعل کی دوسری علامت بتاتے ہیں جس کلمہ، جس لفظ کے شروع میں حرف سین داخل ہو جائے وہ بھی فعل ہوگا، جیسے سیضربو، جیسے سیضربو۔ تو اس کے یضربو کے شروع میں سین آ گیا تو یہ سین بتا رہا ہے کہ یضربو فعل ہی ہوگا، یہ اسم یا حرف نہیں بن سکتا۔ یا سوف باشد، یا جس کے شروع میں سوف ہو، ان سب کا تعلق اولش سے جڑا ہوا ہے، تو یا جس کے شروع میں سوف ہو، یہ تیسری علامت بتا رہے ہیں، تو وہ بھی فعل ہوتا ہے، جیسے سوف یضربو۔ تو سین اور سوف بھی جس کے شروع میں ہوگا وہ بھی فعل ہوگا، اسم یا حرف نہیں بن سکتا۔ تو یہاں پہ ایک چیز فائدے کے طور پر ذہن میں ہمیں رکھ لینی چاہیے، سین اور سوف یہ دونوں فعل مضارع پر آتے ہیں، اور فعل مضارع کے اندر، فعل مضارع کے لفظوں کے اندر، صیغوں کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی مستقبل بھی، لیکن جب یہ سین یا سوف آتے ہیں تو یہ فعل مضارع کو صرف مستقبل کے زمانے کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، جیسے سین جو ہے یہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور سوف جو ہے یہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ قاعدہ جو ہے اکثری ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ سین جو ہے یہ اس کے لیے تاکید کے لیے بھی لگا دی جاتی ہے، تو بہرحال یہ قاعدہ کلی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آگے دیکھیں، یا حرف جزم بود، یا اس کے شروع میں اولش، در اولش اس کے شروع میں حرف جزم ہو، یعنی ایسا حرف جو جزم دیتا ہو، حرف جازم ہو۔ تو یہاں پر چوتھی قسم جو ہے، چوتھی نشانی، قسم نہیں، چوتھی علامت جو ہے فعل کی بتا رہے ہیں کہ جس کلمے کے شروع میں حرف جزم ہو، حروف جوازم 5 ہیں، یہ بات تو یاد ہے، ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ تو جیسے لم لگ جائے، لم یضرب، تو یہ جو ہے یہ لم حرف جزم کا آنا، حرف جزم کا لگنا بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے اگلا لفظ جو ہے وہ فعل ہے۔ حروف جوازم جو لگتے ہیں نا وہ فعل مضارع کے آخر کو جزم دے دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیون، یا ضمیر ہو اور وہ مرفوع ہو، مرفوع کا معنی فاعل بننے والی ہو، جو فاعل بن رہی ہو، فاعل کی ضمیر ہو، متصل اس لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، متصل ملی ہوئی ہو، جڑی ہوئی ہو، اور بدو پیون اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ ضمیر مرفوع متصل بدو پیون اس کے ساتھ پیوست ہو، جڑی ہوئی ہو،
تو یہ بھی ضمیر کا لگنا اس کے ساتھ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ضمیر جس کے ساتھ آ کے لگی ہوئی ہے، اٹیچ ہے، وہ لفظ بھی فعل ہے۔ جس کلمہ کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل لگی ہوئی ہو وہ بھی فعل ہی ہوگا، کیونکہ ضمیر مرفوع جو ہے یہ فاعل پر دلالت کرتی ہے، اور فاعل جو ہے وہ فعل کا ہوتا ہے، تو وہ لفظ فعل ہوگا تو اس ضمیر کو ہم فاعل بنا پائیں گے۔ تو جیسے انہوں نے مثال دی ضربتا، ضربتی، ضربتو، اس میں تا، تی، تو جو لگا ہوا ہے یہ سب فاعل کی مرفوع متصل کی ضمیریں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ فعل کی جو ہے کون سی قسم بتائی؟ چھٹی نہیں، پانچویں قسم بتا دی۔ اب اس کے بعد دیکھیں، یا تائے ساکن چو ضربت، یا اس کے آخر میں تائے ساکن ہو، یا اس کے آخر میں تائے ساکن ہو، یا اس کے ساتھ تائے ساکن جڑی ہوئی ہو۔ تو تائے ساکنہ آخر میں علامت مونث والی تا جو ہم نے پڑھی تھی ہو، تو وہ بھی کیونکہ مونث کے فاعل بننے پر دلالت کی وجہ سے کلمہ کے فعل ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ وہ ضمیر مونث کی فاعل بن رہی ہے، تو اس کے ساتھ پھر صاف ظاہر ہے کہ جو لفظ ہے جڑا ہوا ہے وہ فعل ہے۔ تو ضمیر یہ تائے ساکن جو ہے مونث کی علامت اور ضمیر ہے مرفوع متصل کی، اس کا لگنا بھی اس لفظ کے فعل ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اس کے فعل ہونے کی نشانی ہے، جیسے ضربت۔ اب اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں حضرت؟ یا امر باشد، یا پھر وہ امر کا صیغہ ہو، یہ ساتویں قسم بتا رہے ہیں، یہ ساتویں قسم بتا رہے ہیں کہ امر ہو، یعنی امر کا صیغہ ہو، اس لفظ میں کسی کام کا حکم ہو، تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ جیسے انہوں نے مثال کیا دی اضرب، یا نہیں باشد، یا نہیں ہو، منع کرنے والا لفظ ہو، نہیں کا صیغہ ہو، کسی کام سے روکا جا رہا ہو، تو یہ بھی فعل کی علامت نشانی ہے، فعل کی علامت ہے، فعل کی نشانی ہے، جیسے لا تضرب۔ تو یہاں تک جو ہے فعل کی علامتیں انہوں نے اختصار کے طور پر عام اور مشہور بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، وہ ہم آگے دوسری کتابوں میں انشاءاللہ تکرار کے وقت پڑھیں گے، جیسے آخر میں نون تاکید ہو، تاکید والا نون جو ہے ثقیلہ ہو تب بھی، خفیفہ ہو تب بھی، اور اسی طرح علامات مضارع شروع میں حروف عطین میں سے کوئی آ جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور وہی بات یاد رہے کہ علامت و نشانی سے ہی چیزوں کو سمجھا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ علامتیں ہم یاد رکھیں گے تو پھر ہمیں اسم، فعل اور حرف الگ الگ کرنے میں آسانی رہے گی۔ جب الگ الگ کرنے میں آسانی ہوگی پھر ترکیب میں آسانی ہوگی، ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی، مفہوم کے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جو ہے علامات حرف آنست، یہاں سے حرف کی علامتوں کو بیان کریں گے، تو اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسم کی علامتیں یاد ہو گئیں، سمجھ آ گئیں، فعل کی علامتیں بھی یاد ہو گئیں، سمجھ آ گئیں، تو اب حرف کی علامت سمجھنا آسان ہے۔ کہتے ہیں علامت حرف آنست کے ہیچ علامتیں، حرف کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی علامت از علامات اسم و فعل، اسم اور فعل کی جو علامتیں آپ نے یاد کر لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں، ان میں سے درو نبود اس میں نہ ہو۔ ایک لفظ ہمارے سامنے آیا، دیکھا اسم کی علامتوں میں سے کوئی ہے، نہیں ملی، فعل کی جو علامتیں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی ہے، نہیں ملی، تو نہ اسم کی علامت ملی، اسم بھی نہ بنا، اس میں فعل کی علامت نشانی بھی نہیں کوئی ملی، فعل بھی نہیں ہوا، تو اب کہہ دیں گے یہ کیا ہے؟ حرف، کیونکہ اس میں فعل کی علامتیں بھی نہیں ہیں، اسم کی علامتیں بھی نہیں ہیں۔ تو اب یہ باقی تیسرا جو مقام ہے، تیسری چیز جو ہے وہ حرف ہے، تو لہذا یہ حرف ہے۔ اور جیسے حرف کے لفظ جو ہے من ہے، قد ہے، الہ ہے، انا ہے، فی ہے، علا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس بات پر راضی ہوں، خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اور میں اس بات پر بھی راضی اور خوش ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، اور میں اس بات پر بھی راضی اور خوش ہوں کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں برکت والی ایمان والی زندگی اور برکت والی ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین۔